الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید والجار ذی القربى والجار الجنب۔ خداوند تعالیٰ نے جہاں انسانی حقوق کے خیال کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ہیومن رائٹس کے بارے میں، وہاں ہمسائے کے بارے میں بڑی تاکید کی ہے۔ انسان اس زندگی میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہے، وہ رشتوں کا محتاج ہے، دوسرے انسانوں کا محتاج ہے، اور اس زندگی میں چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو، چاہے انفرادی زندگی ہو، چاہے سوشل لائف اس کی ہو، چاہے انڈیویجول ہو، وہ محتاج ہے دوسرے انسانوں کا۔ حتیٰ دین کے حوالے سے بھی دوسرے انسانوں کا محتاج ہے۔ ممکن ہے آپ اپنے لیے 1000 دفعہ دعا کریں، وہ دعا آپ کی قبول نہ ہو، لیکن کوئی اور مومن آپ کے لیے دعا کرے تو دعا آپ کی قبول ہو جائے۔ ممکن ہے آپ اکیلے نماز پڑھتے رہیں، آپ کو ثواب نہ ملے، لیکن 2 آدمی مل کر نماز پڑھیں تو اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے۔ ممکن ہے آپ جو ہے وہ اکیلا افطاری کریں، سحری کریں، اتنا ثواب نہ ہو، لیکن مل کر افطاری کریں، مل کر سحری کریں، آپ کو ثواب ہو۔ یعنی اجتماعیت کے بارے میں اسلام نے بہت زیادہ توجہ دی ہے، سوشل لائف کی طرف، اور انہی میں سے ہمسائے کا خیال رکھنا، نابوں کا خیال رکھنا، جو آپ کے نیبر میں رہ رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی جیرانکم، کہ خدا کی قسم اے مومنو خیال رکھنا اپنے ہمسائے کا، فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةٌ مِّن نَبِيِّكُمْ۔ امام علی کی یہ آخری وصیت ہے، جب امام کو ضربت لگی امام علی کو تو یہ وصیت انہوں نے کی کہ یہ یاد رکھنا تمہارے نبی نے وصیت کی ہے، مَا زَالَ يُوصِيكُمْ، اور اتنی وصیت کی نبی نے ہمسائے کے بارے میں، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُوَرِّثُهُمْ، کہ اتنی تاکید کی نبی کریم نے ہمسائے کے بارے میں کہ یہاں تک کہ ہم یہ گمان کرنے لگے کہ ممکن ہے نبی کریم ہمسائے کو وارث بنا دیں ہماری پراپرٹی میں، یعنی اتنا تاکید کی۔ اب جو ہمسایہ ہے اس کے کیا حقوق ہیں ہم پر، ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، کیسا ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ انسان جس جگہ پر رہتا ہے نا اکٹھا، تو کئی چیزیں اس کے ساتھ مشترک ہو جاتی ہیں اس کی۔ آپ ایک ہمسائے میں رہ رہے ہیں یا آپ کے ہمسائے میں کوئی آدمی رہ رہا ہے، تو ان کی زندگی کے آداب و اطوار، ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کی عادتیں، اس سے آپ آشنا ہو جاتے ہیں۔ ممکن ان کی اچھی عادتیں ہوں، ممکن ہے بری عادتیں ہوں، ممکن ہے وہ نیک ہوں، ممکن ہے برے ہوں، ممکن ہے ان سے کوئی خطا ہوئی ہو۔ سب سے پہلا فرض آپ پر بنتا ہے کہ ان کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو، ان کے عیبوں کو، ان کی کمیوں کو، ان کی جو کمزوریاں ہیں، ان کو راز سمجھ کر اس پر پردہ ڈالیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے ہمسائے میں آدمی بیچارے کسی وجہ سے روزانہ لڑتے ہیں میاں بیوی، دوسرے لوگوں کو بتائیں کہ یار ہمارے ہمسائے میں میاں بیوی کی صبح شام تک لڑائی ہوتی رہتی، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بیان کریں جائیں۔ یہ ہمارے ہمسائے میں یہ آدمی رہتا ہے، اس کا بیٹا رات کو 1 بجے آتا ہے، مجھے شک ہے کہ یہ کہیں کلب میں جاتا ہے، صحیح نہیں ہے۔ خدا نخواستہ وہ غلط کام بھی کرتے ہیں، آپ سے اس کا تعلق، آپ سے لنک نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ جو آدمی کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے نا، اس کو چھپاتا ہے، خدا قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ کوئی انسان گناہ سے خالی نہیں ہے، کوئی انسان عیب سے خالی نہیں ہے، کوئی انسان خطا سے خالی نہیں ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے عیبوں پر، اس کی خطاؤں پر پردہ رہے۔ اور خدا کتنا کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ وہ اگر ہمارے گناہوں سے پردہ اٹھا لے تو کوئی بھی ہمیں بچا نہیں سکتا، اور وہ اگر بچا لے تو کوئی ہمیں سزا نہیں دے سکتا، ہمارے گناہوں کو عیاں نہیں کر سکتا۔ بس پہلا یہ ہے کہ انسان کیا کرے،
ہمسائے کا حق یہ ہے کہ آپ اس کے عیب اگر آپ کو دکھائی دیے، پہلے تو کوشش کریں کسی کے عیب نہ ٹٹولیں، کسی کے عیب کو جاننے کی کوشش نہ کریں، ان کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور یہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی آدمی سے، ایک مومن سے آپ غلطی دیکھتے ہیں نا کسی انسان سے، تو اس کی 70 توجیہیں کریں، تعویلیں کریں، اور پھر بھی اس کو نہ بچا سکیں، اپنی تہمت سے نہ بچا سکیں، تو اپنے آپ کو ملامت کریں کہ میں کتنا بدبخت ہوں، میں کتنا گھٹیا ہوں، کتنا کمزور ہوں کہ ایک مومن میرے زبان سے بچ نہیں سکا، میری جو ہے وہ بدزنی سے، بدگمانی سے بچ نہیں سکا۔ پہلے یہ کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن کہتا ہے کسی کی جستجو میں نہ رہیں۔ وہ خلیفہ دوم تھے حضرت عمر، وہ رات کو گھوما کرتے تھے مدینے میں، تو ایک دفعہ ایک گھر سے شور غل گباٹے کی آواز آئی، تو یہ انہوں نے کیا کہ چھلانگ لگا کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ تو اندر لوگ شراب پی رہے تھے، شور کر رہے تھے اور شراب پی رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم شراب پی رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، کل میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ ایک غلط کام کیا، آپ نے 3 غلط کام کیے۔ کس نے؟ وہ شراب پینے والا نے کہا۔ تو انہوں نے یہ پریشان ہو گئے کہ کیا مسئلہ ہو گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں 3 کام۔ انہوں نے کہا پہلا کام آپ نے غلط کیا ہے کہ قرآن کہتے ہیں دروازے سے آؤ، آپ دیوار سے آگے۔ دوسرا غلط کام کیا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی کانسوئیاں نہ کریں، کسی کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ 2 غلطی۔ تیسری غلطی، قرآن کہتا ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہو سلام کریں، آپ نے سلام نہیں کیا۔ یعنی دیکھیں بعض اوقات یہ کسی کی عیب تلاش کرنا جو ہے وہ حتیٰ بڑے سے بڑے گناہ سے بدتر ہو جاتا ہے۔ عیب کسی کے نہ ڈھونڈیں، خدا پردہ ڈالتا، آپ بھی پردہ ڈال۔ اور ہم خدا سے جب توقع کرتے ہیں نا خدا ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے، تو ہمیں بھی چاہیے دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالے۔ جب خدا سے ہم توقع کرتے ہیں کہ خدا ہم پر رحم کرے، تو ہمیں چاہیے دوسروں پر رحم کریں۔ جب ہم خدا سے توقع کرتے ہیں کہ خدایا ہماری لوگوں کے درمیان عزت ہو، آبرو ہو، رسپیکٹ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کی رسپیکٹ کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حرمت الجار علی الانسان کا حرمت امہ، کہ ایک ہمسائے کا احترام کرنا اتنا ضروری ہے، اتنا واجب ہے جتنا ماں کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اور پھر پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمسائے کے انسان پر حقوق ہیں۔ پہلا حق ہے کہ اگر پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کریں، آپ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کو پیسے دیں، وہ اگر اس کے بیٹے نے، اس کی بیٹی نے کوئی پوزیشن حاصل کی ہے اس کو مبارکباد دیں، اس کو تحفہ دیں۔ پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا ہمسایہ اچھی چیز نہیں کھا سکتا تو اس کے لیے اچھی چیز آپ پکا رہے ہیں تو بھیجیں، اگر بھیج نہیں سکتے تو پکائیں اس انداز سے کہ اس کو خوشبو نہ آئے، اور اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دے کر کے باہر نہ بھیجیں کہ کہیں اس کے بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے، وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کا ہمسایہ مریض ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ یہ بھی اسلام نے بڑی تاکید کی ہے، جو آدمی جب بیمار ہو جائے نا اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ لیکن جب بیمار کی عیادت کے لیے آپ جا رہے ہیں اس پر بوجھ نہ بنیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں کھانے کا جو ہے وہ موقع بنے، ایسے ٹائم پہ چلے جائیں گے، وہ بیمار ہے بیچارہ، اب بیمار کو اس گھر والے اس کا خیال رکھ رہے ہیں، اس کی تیمارداری کر رہے ہیں، اس کے لیے سامان فراہم کر رہے ہیں، پریشانی گھر میں بنی ہوئی، یہ مہمان بن جاتے ہیں، اس پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر پاکستان میں ہوتا ہے کہ ابھی بیچارہ گاؤں میں ایک آدمی بیمار ہوا ہے، شہر اس کو لے گئے، صحیح مثال کے طور پر وہ ہمارے علاقے میں بیمار ہوئے، اسلام آباد اسے لے گئے۔ اب اسلام آباد میں 2 آدمی بیچارے وہ اس کے ساتھ اٹینڈنٹ ہیں، اس بیمار کے ساتھ، یہ 3 آدمی ہیں، 3 آدمیوں کا کھانا انہوں نے منگوایا ہے ہوٹل سے، تو
4 آدمی ایکسٹرا آ گئے ہیں, وہ جان بوجھ کے اس ٹائم پہ آئے ہیں کہ اس ٹائم پہ کھانے کا ٹائم ہے. اب وہ بیچارے کوشش کی, انہوں نے 1 گھنٹہ ٹالے ان کو کہ ابھی کھانا کھائیں گے, تھوڑا آگے پیچھے تاکہ چلے جائیں یہ, تو وہ نہیں جا رہے. یعنی اب بیمار ہے, اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں, اس کے لیے پھول لے جائیں. اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں, اس کے لیے تحفہ لے جائیں. اگر ہو سکے تو پیسے لے جائیں, فروٹ اس کے لیے لے جائیں, تاکہ بیمار کی عیادت میں آپ مددگار ثابت ہوں, اس کی مدد کریں, نہ کہ اس کے لیے بوجھ بنے. اور جو آدمی اپنے ہمسائے کا خیال رکھتا ہے, حدیث میں آیا ہے کہ وہ آدمی خود اپنے لیے خوش نصیبی کا سامان فراہم کر رہا ہے. حسن الجوار یعمر الدیار و یزید الاعمار. خوش اخلاق ہونا ہمسائے سے انسان کی خوشبختی کا سبب بنتا ہے. وہ حسن الجوار یزید فی الرزق. جو آدمی اپنے ہمسائے سے اچھا ہوتا ہے, اچھا اخلاق سے پیش آتا ہے, اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے, تو یہ رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے, انسان کی ترقی کا سبب بنتا ہے. پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں, من مات لہ ولہ جیران ثلاث کلہم راضون عنہ غفر لہ. کہ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کے فرض کریں 3 ہمسائے تھے, تینوں اس سے خوش ہیں, تو خدا اسے معاف کر دے. اور بعض اوقات خدا اپنی مخلوق کی وجہ سے انسان کو معاف کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی فوت ہو گیا. حضرت موسیٰ کو آرڈر ہوا کہ اے نبی موسیٰ, آپ اس کی جنازے میں شرکت نہ کریں, کیونکہ یہ گناہگار ہے, خطاکار ہے, ممکن ہے اس پر عذاب نازل ہو اور آپ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں. حضرت موسیٰ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے, اس کی سیرمونی میں شریک نہیں ہوئے, اس کے دفنانے میں شریک نہیں ہوئے. تیسرے دن حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ موسیٰ جائیں اور اس کی قبر پر فاتحہ پڑھیں. جب آدمی کو فوت ہو جاتا ہے نا, اس کی قبر پر جانا چاہیے, فاتحہ پڑھنی چاہیے, بہت زیادہ ثواب ہے اس کا. بلکہ آئندہ جو آپ نیکسٹ نا آخر میں پروگرام میں ہم جائیں قبرستان میں, جو مومنین ہمارے فوت ہو گئے ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھا کریں, ٹھیک ہے, اس کلاس کے بعد جائیں, کیونکہ ہر آدمی نے مرنا ہے. حضرت موسیٰ کو حکم ہوا جائیں اس کی قبر پر فاتحہ پڑھیں. حضرت موسیٰ گئے, قبر پر فاتحہ پڑھی اور کہا, خدایا تیرا حکم تھا, میں نے بجا لایا, لیکن مجھے وجہ بتا کہ پہلے تو نے منع کیا ہے کہ میں اس کے جنازے میں شریک نہ ہوں, اب تو نے یہ کہا ہے کہ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھوں, کیا یہ نیک ہو گیا ہے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے اعمال میں اضافہ ہو گیا اور یہ ابھی اچھا ہو گیا؟ خدا کا ارشاد ہوا کہ موسیٰ یہ گناہگار تھا, خطاکار تھا, جو اس نے گناہ بہت زیادہ کیے تھے, خطائیں کی تھی, میری نافرمانی کی تھی, لیکن اس کے جنازے میں میری مخلوق نے آ کر کہہ دیا, میرے بندوں نے آ کر کہہ دیا ہے, انسانوں نے آ کر کہہ دیا ہے کہ خدایا یہ اچھا آدمی تھا. میں نے اپنے انسانوں کی, اپنے بندوں کی گواہی قبول کر لی ہے اور اپنے علم کو سائڈ پر رکھ دیا. مجھے پتا تھا گناہگار ہے, لیکن میں نے اپنے بندوں کی بات مان لی. یہ اگر کہہ رہے ہیں اچھا ہے تو میں نے بھی کہہ دیا اچھا. یعنی خدا کی مخلوق کو آپ راضی کریں گے, اس کو خوش کریں گے, خدا جو ہے وہ آپ سے راضی ہو جائے گا. اور جو آدمی غافل رہتا ہے اپنے ہمسائے سے, غفلت کرتا ہے, اس کا خیال نہیں رکھتا, اس کی کیئر نہیں کرتا اپنے ہمسائے کی, من امن بہی و ماتا و بات شعبان و جار و جائن, کہتے ہیں کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے کہ وہ پیٹ بھر کر رات گزارے اور سوئے اور اس کے ہمسائے میں آدمی بھوکا ہو. یہ صرف کھانے کی مثال نہیں ہے. آپ کے پاس گاڑی ہے لیکن آپ کے ہمسائے کے پاس گاڑی نہیں ہے, اس نے ایمرجنسی جانا ہے, اس کے پاس کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے جانے کا, آپ کو فون کرتا ہے کہ مجھے لے کے وقت تک پہنچا دے, اور آپ کے پاس ٹائم بھی ہے, فرصت بھی ہے آپ کے پاس, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے آپ کے لیے, اس کو نہیں لے جاتے تو آپ گناہگار ہیں. حضرت یعقوب بہت بڑے نبی تھے, حضرت یوسف کے والد. حضرت یوسف گم ہو گئے,
ان کو بیچ دیا گیا. اور پھر کچھ عرصے کے لیے ان کے دوسرے بیٹے جو تھے نا، حضرت یعقوب کے 2 بیویاں تھیں، ایک سے 2 بیٹے تھے، یوسف اور بنیامین. دوسری بیوی سے 12 بیٹے تھے ان کے. اور یہ جو بیٹے تھے یوسف اور بنیامین، ان سے حضرت یعقوب بہت پیار کرتے تھے. حضرت یوسف گم ہو گئے، بنیامین کو بھی حضرت یوسف نے روک لیا. وہ بڑی ایک لمبی داستان آپ نے سنی ہوگی نا، وہ کبھی پھر آپ کو بتاؤں گا. وہ حضرت یوسف نے انہیں روک لیا اور حضرت یعقوب پریشان ہو گئے، خدایا یوسف گم ہو گیا تھا، اب بنیامین بھی گم ہو گیا ہے، اب میری پریشانی کس وجہ سے ہے؟ خدا کا ارشاد ہوا کہ اے یعقوب، یہ پریشانی اس وجہ سے ہے کہ ایک دفعہ تو نے کیا کیا، گھر میں تو نے ایک بکری ذبح کی، اس پکایا، خود بھی کھایا تو نے اور تیرے بیٹوں نے بھی کھایا، لیکن تیرے ہمسائے میں اسی رات کو ایک آدمی بھوکا سویا ہے، اس وجہ سے پریشانی تجھ پر لاحق ہوئی. نہیں، آپ اگر ہمسائے سے غافل رہیں گے، اور پھر بعض اوقات آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تو کوئی غریب نہیں ہے، کوئی آدمی بھوکا نہیں سوتا. نہیں، ضروری نہیں ہے کھانے کے متعلق ہو. ایک آپ کا ہمسایہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی والدہ مثلا فوت ہو گئی، اس کا ایک بھائی فوت ہو گیا ہے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کو، اور آپ گھر میں خوشیاں منانا شروع کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہاں گھر میں انجوائے کر رہے ہیں، پارٹی کر رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے آپ کے لیے ایسا کرنا. اور پھر امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھ لو بس. امام باقر کون سے امام ہیں جی؟ آپ کا بیٹا بتائیں، رضا آپ بتائیں. امام باقر کتنے نمبر کے امام ہیں جی؟ یاد نہیں بیٹا، پتہ ہے امام ہے؟ امام باقر یا کوئی اور ہستی ہے؟ نبی ہے امام باقر؟ امام ہیں. آپ بتائیں بیٹا جی، امام باقر کتنے نمبر کے امام ہیں؟ 5 شاباش بیٹا. ٹھیک ہے. امام باقر فرماتے ہیں کہ ایک مومن میں 3 خصوصیات ہونے چاہیے، 3 کوالٹی ہونی چاہیے، 3 ایگنسکاپر ہونے چاہیے. التعہد للجیران، کہ وہ کیا کرے، اپنے ہمسائے کا خیال رکھے، غریب آدمیوں کا خیال رکھے، اور یتیموں کا خیال رکھے، تب جو ہے وہ مومن کہلا سکتا ہے. پیغمبر گرامی کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں مدینے میں گھر خریدنا چاہتا ہوں. پوچھا کہ کہاں خریدوں، کون سے محلے میں خریدوں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے دیکھو کہ تمہارے ہمسائے میں کون ہے. الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے کو دیکھو پھر گھر خریدو. الرفیق ثم السفر، اگر آپ سفر پہ جانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا ہم سفر جو ہے اچھا ڈھونڈیں، پھر اس کے بعد سفر پر جائیں. ایک شخص آیا پیغمبر کی خدمت میں کہ میرا ہمسایہ بہت تنگ کرتا ہے مجھے، میں رات کو سو رہا ہوتا ہوں تو یہ ڈھول بجانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، میں کام پر ہوتا ہوں یہ دیوار بجانا شروع کر دیتا ہے، یعنی خواہ مخواہ مجھے تنگ کرتا ہے. پیغمبر نے کہا کہ اس کو منع کرو جا کر. اس نے منع کیا، نہیں منع. پیغمبر کا پھر منع کرو، پھر منع نہیں کیا. تیسری دفعہ منع کرو، منع نہیں ہو رہا تھا. بعض کو لوگ نفسیاتی جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں. ان کو دوسروں کو تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے، جس طرح ہوتا ہے نا چھوٹے بہن بھائی ایک دوسرے کو تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے جی، اس طرح بعض لوگوں کو بھی مزہ آتا ہے تنگ کرنے میں. نہیں، مزہ عبادت میں آنا چاہیے، مزہ انسانیت کی خدمت کرنے میں آنا چاہیے، مزہ والدین کی رسپیکٹ کرنے میں آنا چاہیے، مزہ والدین کی مدد کرنے میں آنا چاہیے انسان کو. یہ انسان کی نیچر پر ہے کہ اس کا کس طرح برین واش ہوا، کون سے ماحول میں رہا ہے، وہ اس کے مطابق اسے مزہ آتا ہے. ایک آدمی کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، ایک آدمی کو جو ہے وہ خدا نخواستہ چوری کرنے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ اس کا مائنڈ اس طرح بن گیا. تو وہ باز نہیں آ رہا تھا ہمسایہ، تو یہ آیا صحابی پیغمبر کی خدمت کہ یا رسول اللہ، میں نے بڑا منع کیا، وہ منع نہیں ہو رہا. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تم کیا کرو، جمعے کے دن اپنے گھر کا سامان راستے میں لا کر پھینک دو، یہاں سے نمازی گزریں گے، اور پھینکو تو نمازی تم سے پوچھیں گے سامان تو نے باہر کیوں پھینکا، اور تو نے یہ کہنا ہے کہ ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے، اس وجہ سے میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، تنگ ہو گیا ہوں اس گھر سے. اب سامان باہر پھینکا
تو نمازیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ جب اس ہمسائے کو علم ہوا کہ میری بےزتی ہو رہی ہے، میری انسلٹ ہو رہی ہے، پورے مدینے میں بدنام ہو جاؤں گا۔ کیا ہوتا ہے نا، یہ آج کل جو میڈیا کام کرتا ہے، بعض اوقات مجرموں کو میڈیا پر لا کر نا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جرم اچھی چیز نہیں ہے، وہ میڈیا کا کام پیغمبر نے سکھایا اسے کہ باہر لاؤ گے۔ اس وقت یہ نہیں ہوتی تھی مثلا نیوز پیپر ہو یا مثلا فیس بک ہو یا مثلا مثال کے طور پر یہ ٹی وی ہو، تو پیغمبر نے کہا کہ تم اس طرح مسلمانوں تک یہ خبر پہنچاؤ کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، تاکہ یہ اپنے کاموں سے باز آ جائے۔ جب وہ سامان راستے میں پھینکا گیا، مسلمانوں نے پوچھا تو اس آدمی نے جواب دیا، تو وہ آدمی باز آ گیا اپنے برے کام سے۔ بس یہ ساری باتوں کا جو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اور خاص طور پر اپنے ہمسائے کا حقوق کا وہ خیال کریں۔ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمسائے کو تکلیف ہو، ایسا کام نہ کریں جس سے ہمسائے کی اذیت کا باعث بنے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے، دیکھیں نا، ہمسایہ اس کو 100 مشکلات ہو سکتی ہیں، اس کے گھر بھی بیمار بھی ہو سکتے ہیں، تو اس معاملے میں آپ کو صبر بھی کرنا چاہیے۔ جس طرح آپ توقع کرتے ہیں نا کہ آپ کے یہاں کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہوگی ہے، ہمسایہ برداشت کریں، آپ کو بھی چاہیے کہ ہمسایہ کی ایکسٹرا ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ برداشت کریں۔ ان دو قانون کے تحت آپ جو ہے ہمسائے کے ساتھ اچھے رہ سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کی مشکلات میں صبر کریں، اور اپنی مشکلات اس پر نہ ٹھونسنے کی کوشش کریں، اس کو تکلیف نہ دیں، اور فرض کریں اس کی طرف سے تکلیف بھی آتی ہے تو کسی حد تک اسے برداشت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم۔ یا اللہ، جو باتیں ہم نے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمسایوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے حق و حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، دوسرے انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن بچوں کو الحمد آتی ہے الحمد پڑھیں، جن بچوں کو قل واللہ آتی ہے وہ قل واللہ پڑھیں۔ صراط المستقیم صراط الذین، اونچی آواز میں پڑھیں سارے، اونچی آواز میں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل علی۔ یہ ایک تجویز یہ تھی نا کہ یہ جو درس ہے نا خواتین کا، اس کا ہم اوپن اعلان بھی کریں، دوسری خواتین بھی آنا چاہیں نا، تو اس کا ٹائم کیا رکھیں؟ 1:30 بجے کا یا 2 بجے کا؟ بیٹا ادھر تھوڑا بیٹھ جائے نا، ایک پیچھے سے فوٹو لے لیں، اشتہار میں ڈال دیں گے۔ ادھر بیٹھ جائیں بچوں سب لوگ یہاں پہ بیٹھے، پیچھے سے اپنے پوری کلاس کی بل دے لوں گے۔ پیچھے ادھر بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں بیٹا جی۔ خواتین بھی منہ اس طرف کر کے بیٹھ جائیں، منہ اس طرف کر کے بیٹھ جائیں، منہ اس طرف کر۔ شادر بیٹھ سے بیٹھا پڑھ سکتے ہیں بیٹا اتنا آپ دونوں بھی پوری کلاس بنانی ہے جی۔ بیٹھے بیٹھے جی، آ جائے بیٹھے، جیسے کلاس ہے نا، ادھر آ جاؤ، ادھر بیٹھ، یہ منہ ادھر کر لیں تاکہ چہرہ کسی کا نہ آئے نا، منہ ادھر کر لیں، سب لوگ بچے منہ ادھر کریں۔ چہرہ نہ آئے کسی۔ عباس بچے، عباس و حیدر آپ لوگ آپ بیٹھ سے بیٹھے، نیچے بیٹھ کے منہ ادھر کر دیا۔
جی گڑیا آپ جلدی سے پہنچیں. اچھا آپ کی میں مدد کرتی ہوں آپ. آواز بچے آپ نیچے بیٹھ جائیں. آواز بچے نیچے بیٹھیں. میں 2 بلڈنگ کھینچ چکی ہوں, میں کھینچنے لگی ہوں. سب لوگ آگے دیکھیں لائرن کی طرف. ایک اور بلڈنگ آ رہی ہے.